کوئی نماز آپ کی چھوٹی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے, نیند کھلی تو کیا ہو گیا, سورج نکل گیا تھا 7 بجے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے, آپ جان دو اب آپ ظہر, پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی. یاد رکھیں جو نماز جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان آنکھ جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے. لیکن یہ سستی کائلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے یہ غفلت سے ہو گیا. میں نے الارم لگایا, میں نے سب کچھ کیا, میں نے گھر والوں سے کہا, سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے, ہوگی غفلت, مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے, چونکہ وہ غفلت میں تھا, اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا, اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا, اس کے لیے تب ہے. عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند نہیں لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے, بہت لیٹ ہو گیا, اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا بھی نہیں جانتا ہوں, کیونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے, تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی. خاموخواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. تو لہذا قضا اگر جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا فوراً کرنا, اثر تک انتظار نہیں, ڈبل وضو کرنا, ڈبل فلاں, فوراً آپ اس کو کرنا. کچھ لوگوں کو تو اتنی لائق نہیں ہوتی کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے, اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی, اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے, سب چلے جاتے. ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں, ہوگی نا جماعت, کیا فائدہ, تبھی آپ کو پڑھنا. اور جو شخص مسجد میں داخل ہو جیسے کہ نماز پڑھو, جماعت ہو بھی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز وہیں پڑھے, اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب مل چکا, اس کی نیت, ٹھیک ہے. تو بہرحال قضا ابھی پڑھنا ہے. اور جو نماز جان نماز پڑھتا ہے عشاء کی, تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر وتر نہ ہو تو عشاء کا ثواب نہیں ملے گا, عشاء نہیں ہوتی. دیکھیے وتر ایک الگ نماز ہے, ٹھیک ہے. فرض نماز جو عشاء کی وہ فرض ہے, وہ 4 پڑھ لے تو ادا ہو گئی. کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کے آگے پیچھے کچھ ہوں گا تو ہی ہوں گا, آگے پیچھے کرنا باعث اجر و ثواب ہے, لیکن کنڈیشن نہیں صاحب ہوتی نہیں. جو لوگ بول رہے غلط, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس لیے نہیں ہوتی بولتے کہ بولے اسی بہانے لوگ کیا کریں گے, پڑھ لیں گے 3 رکعت, لیکن یار یہ بہانے سے پورا دن کب تک چلائیں گے, ریالٹیز بھی تو معلوم. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا مسجد میں, خیر آج تو لوگ سمجھدار ہوگا, لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا نماز ہوتی دیکھتے تھے لوگ کہاں سے جا رہے, جہاں سے جا رہے وہاں جا کے رکعت باندھ کے کھڑے ہو جاتے. اور کیا نیت سے معلوم, آپ جتنے لوگ رک کے نماز پڑھیں گے میرے کو اس کا ثواب ملے گا, آپ کو ثواب نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو ثواب نہیں, آپ کو گناہ ملیں گا اس کا, چونکہ اس میں مسافر ہو سکتا ہے, چونکہ اس میں مجبور ہو سکتا ہے, کیوں تو اس میں بیمار ہو سکتا ہے, کیوں تو اس میں ایسے سروسز والے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو جلدی پہنچنا ہے, اس میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ جو اپنا کام چھوڑ کے پیشنٹ بٹھا کے آئیں گے, اب فرض کا ہی وقت تھا, اب یہ جناب سمجھ رہے میرے راستہ روکنے سے بڑا اجر مل رہا ہے, یہ بھی اسی طرح راستہ روکنا ہے جیسے عام راستوں کے اندر روڑا ڈالنا ہے, مسجد کے راستے میں روڑا ڈالنا ہے, اس کا اجر تو نہیں ملے گا. چلو اب لوگوں نے, اللہ نے سمجھ دی کہ اب کم از کم مسجدوں میں جانے کا ٹریک تو بن رہا ہے, نہیں تو ایک سسٹم تھا, ٹریک بھی نہیں تھا پہلے تو, مطلب اب آپ کو پورا چیس کھیلتے ہوئے جانا پڑتا تھا, چیک میٹ پیچھے ہٹو, ادھر جاؤ, ادھر سترا رکھو, ادھر کرو, کرتے کرتے نکلنے تک وہ 4 رکعت کی ٹائم ہو جاتا تھا اس کو بیچارے. ٹھیک کرنا چاہیے مسجدوں میں سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف یا کم از کم ایک طرف ایسا کرنا چاہیے کہ پورا خالی ہو ٹریک, وہاں نماز کی جگہ ہی نہ ہونا چاہیے, مطلب کچھ بچھاوا ہی نہیں ہونا چاہیے, یا پھر کوئی ایسی چیز جس پہ لوگ پیدل پیر رکھتے ہو تاکہ لوگ نکل کے جائے, اور کم از کم ہر 3 کے صف کے بعد ایک سترے کی صف ہونا ہی چاہیے, تاکہ ہر 3 کے بعد سترے کی صف ہونے سے یہ 3 جتنا چاہے اندر جو کرنا ہے کر لے. اب پہلے ایک آدمی آئے سب سے پہلی نماز کے سب سے پہلے, اور اس کو بیٹھنا ہے سب سے آخر تک, تو مسجد بھر جائیں گے 25 صف پیچھے تک, تو یہ ہونا چاہیے. ٹھیک, تو لہٰذا وہ انہوں نے سسٹم بنا دیا کہ بھائی یہ پڑھ لیں گے بہانے سے, ایسا نہیں. 4 ہو گئی پڑھتا ہے بہت اچھا. اب کیا وتر کو چھوڑنے کا یا موقع نماز چھوڑنے کا گناہ ہے, تو اس معاملے میں جو علماء کے اقوال ہے اس میں سے ایک صحیح قول جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے, وہ قول یہ کہ ہمیشہ ترک کرنے والا واجبات اور موقع کو گناہ گار ہوگا, ہمیشہ ترک کرنے, لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑنے والا انشاءاللہ نہیں ہوگا, چونکہ یہ فرض نہیں ہے. دوسرا جامع ترمذی کی روایت کے اندر اس کے فوائد بھی ملتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت روز قیامت نماز کا حساب سب سے پہلے کریں گا. نماز کا حساب ہونے کے بعد اللہ نہ کرے اس کی فرض کم ہو جائے تو اللہ کہیں گا فرشتوں جاؤ دیکھو کوئی اس کی نفل ہے کیا. اور یاد ہے کہ فرض کے علاوہ تمام نمازیں نفل میں ہی آتی ہیں. نمازوں کی 2 ہی قسمیں, صدقے کی 2 ہی قسمیں, زکات مطلب وہی 2 ہی قسمیں, صدقہ فرض, صدقہ نفل. فرض صدقہ, زکات نفل صدقہ, اس لیے زکات فرض زکات نفل لکھا ہوا تھا کبھی عربی کے اندر. نمازوں کی بھی 2 ہی قسمیں, فرض نماز اور نفل نماز. حج کی بھی 2 قسمیں, فرض حج اور نفل حج. سب کی 2 ہی قسمیں, فرض روزہ اور نفل روزہ. ٹھیک, جو نفل روزہ اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے اور نفل موقع کہلاتا, جو نفل کبھی رکھتے کبھی رکھتے اس کو سنت کہتے ہیں, لیکن نفل کی ہے, تو لہٰذا نفل لاؤ. اگر نفل ہوں گی تو بھر لی جائیں گی, ظاہر سی بات اس میں وتر بھی ہوں گی, دوسری نمازیں بھی ہوں گی, تو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ہمیشہ چھوڑنے والا گنہگار ہوگا, کبھی کبھار تو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے, لیکن کیا چھوڑ دینے سے نماز نہیں, نہیں, نماز انشاءاللہ ہو جائیں گی, ایک الگ ہی مسئلہ. بھائی نے سوال کیا جیسے کہ بس ٹرین میں ٹریول کرے, نماز کے وقت ہو جاتا ہے, نماز کہاں پڑھنا. تو پہلے دیکھیے بس اور ٹرین میں یا کہیں بھی آپ ٹریول کرنے جائیں تو میری چند باتوں کو یاد رکھیں. پہلے
آپ گھر سے نکلیں گے تو وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد آپ ساکس پہن لیں گے، جس کے بعد آپ کو پیر دھونا نہیں ہے کب تک؟ سفر کے اندر 3 دن تک، اور شہر میں تو 1 دن تک۔ ایک آپ کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو اپنا پیر دھونا ہے نہ، اس کے لیے کچھ محنت کرنا ہے، ساکس اتارو، شوز اتارو، پیر کو اٹھاؤ، اندر ڈالو، واش بیسن میں کرنا ہے، صرف اس کا مسا کرنا ہے۔ مسا کیسا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے لیے سیدھے ہاتھ میں تھوڑا سا بھگا کے لیا اور جوتا اتار کے پھر ساکس کو اوپر سے ہاتھ کر دیا اور الٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کر لیا اور ہاتھ پھیر دیا، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ مسا ہے، تو ایک فائدہ ہو گیا آپ۔ سیکنڈ، اگر آپ نکل رہے ہیں اور کسی نماز کا ٹائم ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ اب میں یہاں سے ایئرپورٹ جا رہا ہوں یا ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں اور یہاں سے میں ایک لمبے سفر پہ 800 1000 کلومیٹر 200 400 500 کلومیٹر ٹریول کر رہا ہوں، یا بس اسٹیشن جا رہا ہوں، بس اسٹینڈ جا رہا ہوں، اب یہاں سے میں نکل رہا ہوں اور ظہر کا ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے، تو کوشش کروں میں ظہر پڑھ لوں اور ظہر کے ساتھ ساتھ میں عصر کو ملا لوں، تاکہ میرا یہ مسئلہ تو یہاں حل ہو جاتا۔ اور ظہر کے ساتھ جو میں عصر پڑھوں گا اس کو خسر نہیں کروں گا، کیونکہ میں شہر کے اندر ہی ہوں اپنے، تو میں دونوں کو جمع کروں گا لیکن خسر نہیں، 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر پڑھوں گا، تو یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا آپ کا۔ ابھی نکل رہا ہے ایسا نہیں، آپ جب نکلے تو فجر کے بعد نکلے آپ، تو اب ظاہر سے ظہر بھی نہیں ہے، تو آپ وضو کر کے چلے گئے۔ اب جب آپ وہاں پہنچ گئے تو اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ کو لگتا ہے سہولت ہے تو ظہر کے ٹائم میں آپ کیا کریں؟ ظہر اثر پڑھ لے آرام سے اول وقت میں، وضو میں آپ کو پیر نہیں دھونا ہے، آپ نے خالی وہ کیا، ایئرپورٹ بھی ہو سکتا ہے، بس اسٹینڈ پہ بھی، ریلوے کہیں بھی آسانی ہے، پانی وغیرہ آج کل ساری چیزیں الحمدللہ بہت اچھی ہے، ٹرانسپورٹ بہت اچھا ہے، راستے بڑے اچھے ہو گئے اور سہولتیں بھی کافی ساری چیزیں۔ اب تو ٹرینوں میں پہلے مگے بھی نہیں ملتے تھے، اب تو ٹرینوں میں صابن بھی مل رہی ہے آپ کو، سوپ بھی ہے، معلوم آپ کو، آپ پانی وغیرہ پہ لکوڈ سوپ وغیرہ تک ہے، مطلب ابھی اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے چیزوں کا، تو آپ آرام سے کر سکتے۔ آپ کو لگے نہیں بہت مشکل ہے، ایک ہی بار وضو کا موقع ملے گا، زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو پھر کیا کریں آپ؟ معلوم آپ کو تاخیر کریں نماز کے اندر، اور عصر کے آخر وقت سے اتنا پہلے آپ وضو کر کے نماز کا ٹائم نکالے کہ 2 رکعت کر کے دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے مثال کے طور پر 6 بجے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور عصر کا ٹائم رہتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے تک، مطلب لال ہونے سے پہلے، یہ افضل ہے، اور نہیں تو غروب ہونے سے پہلے تک۔ تو لال سمجھو سورج ہونا چالو ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے 5 بجے سے یا 5:30 بجے سے، اور 5 بجے اس کا ایسا وقت ہے کہ جب لال نہیں ہو رہا لیکن ابھی لال ہونے کے قریب ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ وضو کر کے 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر پڑھ لی۔ اب آپ وہیں بیٹھے رہیں یا اسی جگہ رہیں اور آپ نے 5:15 تک کر لیا، 45 منٹ آپ کو انتظار کرنا ہے، پھر ہوا مغرب کا ٹائم۔ مغرب کا ٹائم ہوتے آپ نے اول وقت میں مغرب اور عشاء کر لی، ایک ہی وضو سے تقریباً 1-1.25 گھنٹے کے اندر چاروں نمازیں آپ کی ہو گئی، یہ بھی ایک نکالا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح سے آپ سفر میں چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سارے حضرات میں جانتا ہوں، وہ اپنے مسلک کے نام پہ کہتے ہیں 2 نمازیں ملائی نہیں جا سکتی، قرآن کا حوالہ دیں گے، فلاں کریں گے۔ ارے میرے بھائی، قرآن کس نے سمجھا سب سے اچھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی دیکھنا پڑیں گے نا، کہ قرآن نے اگر کہا کہ نماز کا ہم نے ایک مقرر وقت رکھا ہے تو اس کا کیا معنی ہے، کس سینس میں ہے، کچھ سمجھنے کو ہم لوگ تیار نہیں، بس وہ ایک بالکل زبردستی ہے۔ اور پھر چکر میں کیا کرتے معلوم آپ کو؟ ٹرینوں کو بیچ میں بند کر کے کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں، خاموخواہ ٹرینوں سے اتر کے نماز پڑھتے، ٹرین چھوٹی تو پھر نماز توڑ کے بھاگ رہے ہیں، ویڈیوز تو ہر جگہ آپ کو موجود ہیں، خاموخواہ کے فلائٹوں میں کھڑے ہو جا رہے ہیں نماز کے لیے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی میرے، کب کیا کیسے کیوں کریں گے۔ اور آپ دیکھیے ٹریولنگ اتنی کامن، چونکہ اتنی زیادہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سہولتیں نہیں دینے سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں، اور کئی لوگ نماز سے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، یا جان دو اپنے مسلک میں یہ نہیں، چل چھوڑ، اب زور کے ٹائم میں زور کا وضو کرنا ہے اتنے ریل میں جا کے جس میں رش ہے، پھر عصر کے ٹائم پہ عصر کا وضو کرنا، پھر مغرب کے ٹائم پہ مغرب کا کرنا، پھر خسر بھی نہیں کرتے مانو، نہ جمع کرتے نہ خسر کرتے ہیں، خاموخواہ پورا بیڑا اٹھائے ہوئے کہ پوری سختی اپنے اوپر لاگو کریں گے ہم لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بھی کیا، خسر بھی کیا، بلا وجہ کے 2 نمازوں کو مکمل جمع بھی کیا، خسر نہیں کیا لیکن جمع کیا۔ کبھی بارش کے سے بغیر بارش کے بھی آپ نے کیا، تاکہ امت کو مشقت۔ لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ جب تک سختی نہ ہونا تو وہ لگتا ہے دین نہیں، ایسا اگر کوئی دین آسان ہے تو یہاں دین بہت مشکل ہے۔ کیسا مشکل ہے؟ کیلے کھانے کا طریقہ بتاؤ، تربوز کیسا کاٹیں گے بتاؤ، بہت مشکل ہے۔ میرا عقل بول رہی جتنے آسانی تربوز کٹ سکتا، پھٹ سکتا، یا ٹوٹ سکتا، یا پھوڑا جا سکتا، کر لو، کھا لو، کوئی طریقہ ہی نہیں اس کا۔ اس معاملے میں کوئی گائیڈنس نہیں، گائیڈنس آپ کو ہے دین اور شریعت کے احکامات کو پورا کیسا کرنا ہے، توحید کا کیا معنی ہے، نماز کیسی قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، یہ سب بتایا گیا۔ دنیا کے معاملے میں اختیار آپ، گاڑی کی چابی آگے لگاتے وہاں رکھو، گاڑی کی چابی پیچھے لگا کے آگے سے چالو کرنا، جو کرنا ہے کرو، آپ کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں کچھ بھی کرو، آپ جتنے چاہے نئے نئے کام کرو، دین میں نہیں۔ تو یہاں ہم خامخواہ دین کو مشکل بتاتے ہیں اور دنیا کو آسان بتاتے ہیں، نتیجتاً لوگ عمل نہیں کرتے۔ ایک صاحب ایک بار بولنے لگے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کا بڑا فضل ہے، بولے کہ اللہ نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچا اور پوری سنت ہم تک نہیں پہنچائی۔ اگر پورا دین اور پوری سنت ہم تک پہنچ جاتی تو اتنی مشکل ہو جاتی زندگی میں۔ بولے اب بتائیے دوستوں میرے
کیلا کیسا کھاتے ہیں آپ؟ کیا سنت طریقہ ہے اس کا؟ تربوز کیسے کھاتے ہیں؟ تو اللہ کا فضل ہے بولے کہ کچھ سنتوں کو اور کچھ دن کو ہم تک پہنچایا نہیں بولے تاکہ ہم کو آسانی ہو جائے. میں نے کہا زبردست بات بولے مطلب کیا بولیں گے اس کو, مطلب اب کوئی باقی نہیں رہا. یہاں یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پہ اترتی, کون سی آیت کہ آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے نا, جو آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یاد رکھیے کہ آج ہم نے اب تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا تو ہم خوشی میں آتے. یہود بھی سمجھ گئے دین مکمل ہو گیا, انہوں اب تک نہیں سمجھے, بولے پورا نہیں آیا, اگر آ جاتا تو مشکل ہو جاتی. ٹھیک ہے کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں, اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے, حملہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے, اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہیں اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے یہ کام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, یہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں, آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں. یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے, بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو, عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. اس بات کو ہم ذہن رکھیں. دوسرا کام, آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا, اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا, یہ درست نہیں. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی, جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے. جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی. یہ ابتدائی مراحل تھے. اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے, جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے, دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے. قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں, آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں, اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو. تو یہ ابتدائی دور تھا, لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا. یاد رکھیے بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں, تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں. ٹھیک, کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس, ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اونچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں. چہرے کو نماز میں نیچے, میں نے جیسا بتایا نیچے رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا, جو لوگ نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں. اور آگے فرمایا یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی. مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے, مطلب ان کی بینائی, ان کی روشنی, ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے. تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے, اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو, کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے. مطلب یہ غلط عمل ہے, اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا, پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے, جیسے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے. ایک میں ہے کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے, مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو. نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے, ٹھیک, اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں. اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی, کیوں آپ نے اس عمل سے روکا, کیا کرتے تھے لوگ, یہ نہیں پتا. لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے. لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں, یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا, اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ٹھیک, اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا, جیسا کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے. آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے, حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے, اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے پھر نماز میں کھینچتے, پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے. یا پھر کرتے کو, ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوگا, پینٹ کے اندر پاجام چلا ہوگا, ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو, کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے. ایک آدھ بار ہو جائے, ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے, کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے, ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں. لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی یہ عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں, بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں, اچھے سے دبا دے یا اچھے سے باندھ لے,
لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں، یا پھر بالوں میں خواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں، یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے آج کل۔ اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے، اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر۔ اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں، بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے، ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے کہ وہ کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع، تو واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے ادھر کی۔ اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے، سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنے جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے، لیکن نماز پڑھتے رہے اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھے۔ تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے، نیچے تک آتی ہے، جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ نظر آ جاتی ہے، یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ درست نہیں۔ اس لیے کہ نماز میں خواہ کپڑوں سے کھیلنا، سدھارنا، ڈالنا، جمانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹ۔ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے۔ دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں، ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے۔ مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے، اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے، کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ، تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر۔ اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے، سمجھ لیجیے ہوتا ہے کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں، اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے میری نماز صحیح ہے، اتنی حرکت تو۔ اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے، جبکہ آپ سے فرما رہے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے، مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو۔ تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک؟ اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کیونکہ اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مت پہنیے۔ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں۔ انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی، پھر کنٹینیو نماز چل، یہ ہاتھ ڈال کے
پھر کنٹینیو نماز چالو, یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چالو. یہ منع ہے. انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے, جس کو چٹخارے لینا کہیں گے, انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے, یہ نماز کی حالت, اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے. اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کیا ہو جائیں گی, بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے, ٹھیک, اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابن ماجہ کی روایت ہے, نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹکاؤ, مطلب نہ توڑو, ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں. تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے, اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں. اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا, یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے. اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے, مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے, اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا, 2-4 صف کے لوگ آ گئے, تو اب جو ریگولر نمازی ہے, جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے, اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی, یہ چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی. تو یاد رکھ لیجیے, اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے. بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں, جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں, پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے, کونی صاف کرتے, یہ کونی صاف کرتے, گھٹنے صاف کرتے ہیں. کچھ نہیں کریں گے. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر. اور نماز میں کپڑے خراب ہو, اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان, ہے نا. تو لہٰذا unnecessary ایکشنز نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا, سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو. مطلب اگر کنکریاں ہیں, چبھنے والی چیزیں, تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں, 1 ٹائم کر سکتے. اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو, مطلب ایٹ 1 ٹائم نماز کی حالت میں. تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا, میں کہوں گا آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں, ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے, جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی صف, یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے, یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک کنکر پتھر آ جائے, تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا, اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں. اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں, یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار. کیا کرنا ہے تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں, چاہے کھڑے نہ ہو. جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا ہے جا کے, تو پھر ایک بار تو اجازت ہے, آپ فوراً اس ہاتھ سے بازو کر لے سکتے, اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا, تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھپے, بعد میں مسجد کے پھینک دے لے جا کر, ٹھیک بہرحال. تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا کہا, جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے. ٹھیک, آگے فرمایا, بلکہ معاف کرنا, پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں, سجدے کی جگہ میں جو ہے, اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں, جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے, اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے. جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو, اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے. جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے, لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار. آگے ایک روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر, اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے ہو, تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو. یاد رکھیں, اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں, گول گول ہوتے ہیں, خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں, لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں. پھر ایک بار ہو دو, جیسے کاٹے آ گئے غلطی سے, کچھ ایسے ایزا دے رہے ہیں نا, آپ سجدے ہی نہیں کر پائیں گے, جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نماز ضائع ہوں گے. ایزا دینے کا الگ چیز ہے, کنکریاں ایزا نہیں دیتے. ریت عموماً آسلم کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی, یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی. ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی. دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے, کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے. تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے. تو نماز میں درست نہیں. بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے, ہر سجدے میں سر صاف کرتے, ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے. تو بہت سے لوگ تو سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہو دیکھا, سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں, اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے, ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے. بالکل درست نہیں ہوں گا. ہم ایک بار کو حرکت کرنا ہے تو کیجیے, اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا. ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا. ٹھیک, اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو, جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے, نماز کا پارٹ نہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ, جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا, بار بار داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا, مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا,
بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا ایکسٹرا ہے، کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا، یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پاجامہ اوپر، ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہیں، ٹھیک، تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل۔ یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا، بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے، فطری آ جائے تو اجازت ہے، غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں، غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے جو ہوتا ہے ایکسٹرا۔ نماز میں ڈکار نہیں، یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ، ہر تھوڑی دیر ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں، ٹھیک، جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر، یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے، یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے، نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، جو نماز کا پارٹ نہیں ہے، پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے ہیں نا ہم کو ڈسٹرب ہوتا، یہ نماز کا پارٹ ہے، نہیں آپ لوگ رفع یدین کرتے ہیں نا اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے، یہ نماز کا پارٹ ہے، جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ اور باقی چیز۔ اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے، تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے، ڈکار لے رہے، یہ سب کیا ہوتا ہے سکون کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو، آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں، خامخواہ نہ۔ اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا، یہ درست نہیں ہے، یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اور آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے، تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا، دعا کر سکتے ہیں آپ، وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں۔ اس کے علاوہ آپ کیجیے، قیام میں کر سکتے ہیں، منع نہیں، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اب وضو کرنا بہت جان پیارا، جو سو کنٹینیو کر لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا، پھر نماز، مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز ہے، تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہو، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا؟ بتائیے آپ۔ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے، کہا کہ پہلے کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے الحدیث کا الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے، لا صلاۃ، آپ نے سوال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں ہم، نماز پہلے پڑھ لیں، تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیں۔ اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو،
मतलब एड़ियों पर मत बैठो। आपने एक शख्स को देखा वो एड़ी पर बैठा था, आपने कहा शैतान की तरह मत बैठो। मैं आयशा फरमाती है वो एड़ी के बल बैठा था, इसका मतलब एड़ी पर मत बैठो, मत बैठो। और सजदे की हालत में अपने हाथ को जानवरों के जैसा, दरिंदों के जैसा, ये एक रिवायत में अल्फाज है कुत्ते के जैसा ना रखो। मतलब सजदा जब करते वक्त पूरा हाथ नीचे ना रखो, बल्कि सिर्फ हथेली नीचे और हाथ ऊपर उठना चाहिए। ये हुक्म मर्द के लिए भी और ये हुक्म औरत के लिए भी है। बहुत सारी औरतें जब सजदा करती है तो बिल्कुल वो दरिंदों की तरह, जानवर की या कुत्ते की तरह, ये दो पूरा हाथ और पूरी कोनी जमीन पर लगी होती, नहीं, कोनी जमीन से उठना चाहिए नमाज की हालत में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया, आप नमाज में सजदे की हालत में जब हाथ टेकते तो कोनियां इतनी उड़ जाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा, अगर लिबास छोटा होता तो बगल की सफेदी नजर आया करती, बगल की सफेदी पीछे देखने वाले को नजर आ जाती। इसलिए कि सहाबा के बाद बहुत कम कपड़ा मैसर होता था और बहुत सी बार रिवायत में आता था एक चादर लेते थे वो लोग, चादर को बीच में से सुराख करके सर से डाल लेते थे और बाजू से बांध लेते थे, समझे आप? तो जिसकी वजह से ये हिस्सा खुला रहता है, उसमें ये सब पैक नहीं हो पाता है कभी। और जब आदमी नमाज पढ़ेगा सजदा यूं करेगा तो ये खुल जाएगा तो अंदर बगल दिख जाता है, समझ रहे आप? तो आपकी बगल की सफेदी नजर आ जाती। तो लिहाजा आपने एड़ियों पर बैठने से कायदे में मना किया है, ठीक है? एड़ियों पर, एक एड़ी पर बैठना तो खुद सुन्नत से साबित है। नमाज में अगर दो कायदे हैं तो पहले कायदे में आप एक पैर को मोड़ देंगे, उल्टे पैर को मोड़कर उस पर कमर टेकेंगे और एड़ी बाजू से ऐसी खड़ी रहेंगी, ये तो पहला हुआ। दूसरे कायदे में क्या करना है आपको? अगर नमाज में दो कायदे हैं तो आप उल्टे पैर की मांडी पर बैठेंगे और उल्टे पैर को सीधे पैर के नीचे से बाहर निकालेंगे। तवर्रुक कहते हैं उसको अरबी में, कि उल्टा पैर ऐसा रखा हुआ है आपका, माफ करना, सीधा पैर और उल्टा पैर कि मांडी पर आप बैठे हैं लैब पर, और वो पैर टेढ़ा होकर ऐसा बाहर, जैसा औरतें हमारे पास करती है आमतौर से, मर्द नहीं पढ़ते वैसे, तवरुक करती है औरतें, देखिए उनके कायदों में वो सुन्नत है। आप तो बहरहाल वो करना चाहिए। तो एड़ी पर बैठना नमाज में दुरुस्त नहीं है, पहले उसमें भी एड़ी बाहर रहेंगी और दूसरे उसमें पैर उसके नीचे से निकाला जाएगा, याद रखें, ठीक है? तो बहरहाल एड़ी पर बैठने से आपने मना किया नमाज की हालत में। तो बहुत से लोग एड़ी बैठते हैं, वो एहतियात करें। और दरिंदों के जैसे अपने सजदे में हाथ रखने से भी आपने मना किया था, जानवरों के जैसा हाथों को पूरा रखना मना है, और ये दोनों के लिए मना है। हदीस में कहीं नहीं है कि ये औरतों के लिए दुरुस्त है, मर्दों के लिए मना है। आपने कहा हदीस के अल्फाज इस तरह से, सही मुस्लिम की रिवायत, शैतान की तरह ना बैठो, मना फरमाया। और कहा कि इससे भी रोका करते कि इंसान सजदे में दरिंदों के जैसा बैठे। और तकरीबन दरिंदे या जानवर जिसको लेंगे, जो जैसा कि भेड़िया है, कुत्ता है, शेर है, ये दरिंदे हैं, दरिंदे जो खाते हैं दूसरों को, ये सब ऐसा बैठते हैं, हाथ नीचे रखते हैं। तो कहा दरिंदों के ऐसा नहीं, हाथ उठाना चाहिए, ठीक है? इस बात का अब वो काम जो नमाज को बातिल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, मकसद को खत्म कर देते हैं उसकी, वो काम भी, ये तो नापसंदीदा काम थे, नहीं करना चाहिए नमाज में ये सब। अब वो काम जो इस तरह करते हैं, जिनके बारे में कसरत से लोग सवाल करते हैं, गलत फहमियां होती है और लोग धड़ल्ले से इस पे अमल कर रहे हैं, वो काम आपके सामने रखता हूँ। नमाज का कोई रुकन छूट जाए, ठीक है, बशर्त ये कि फौरन याद आ जाए या नमाज में याद आ जाए, ठीक है, उससे नमाज बातिल। नमाज का कोई रुकन नमाज की हालत में आप भूल जाए, नमाज में याद आ गया, एक रकात शायद भूल गए, शक हो रहा कि फलां किया, तो आपने सजदे सहू कर लिया, या फिर वाकई में छूटा हकीकत में और आपने सजदे सहू कर लिया, या फिर छूट गया, जैसा कि आपने 3 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया, कोई पीछे से आया भाई साहब वो 3 रकात ही हुई, तो आप फिर गए और रकात बांध के फिर खड़े हो गए, ठीक है, समझे आप? तो ये तो ये ठीक है, इसलिए कि यहाँ सजदे सहू हो जाएगा। लेकिन इससे हटकर कोई, अगर आपने समझ लीजिए मिसाल के तौर पर वो भूल ही गए, सजदे सहू भी नहीं, और किसी ने कहा कि आपने तो 3 रकात पढ़ी और बहुत देर हो गई, समझ लीजिए आप चले गए, बातचीत चल रही है, ज्यादा देर होने के बाद आपको, तो नमाज बातिल है, आपको नमाज को फिर से दोहराना पड़ेगा, वो नमाज नहीं हुई आपकी, ठीक? तो नमाज में कोई ऐसा रुकन जो छूट जाए या बहुत लंबा अरसा गुजर जाए पढ़ के, तो नमाज इससे बातिल हो जाती है, आपको नमाज दोहराना है। हाँ, नमाज में याद आ जाए या शक हो तो सज्जे से हो, उसको इंशाल्लाह किफायत कर जाता है, लेकिन बाद में वो करना पड़ेगा। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो बगैर इत्मीनान के नमाज पढ़ रहा था, उसकी नमाज में कोई कमी नहीं थी, ना वो 4 के बदले 3 या 2 के बदले 1 भी नहीं पढ़ रहा था, या रुकू सजदे छोड़ भी नहीं रहा था, सिर्फ बेइत्मीनानी की वजह से आपने क्या फरमाया मालूम? उसका हदीस के अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा वापस नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। हदीस में आता है एक शख्स आया,
رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی، پھر آیا کہا السلام علیکم، آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا، پھر کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے، ہاتھ باندھ، فاتحۃ الکتاب قرآن سورہ فاتحہ پڑھ، اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا، اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے، اس کے بعد پھر تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے اٹھ، اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ، اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر۔ مطلب وہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے، جو رکنے کا وقت ہے، جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے، وہ نہیں مل رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ واپس جا، تیری نماز نہیں ہوئی، دوہرا اسے، 3 بار پڑھایا آپ نے نماز۔ تو اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے، یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے، کاہلی سے پڑھ رہا ہے، درست نہیں پڑھ رہا ہے، جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا، آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا، جا پھر سے نماز پڑھتی نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی نماز نہیں۔ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نماز، اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت، سپیڈ دیکھیے آپ نماز 1.5 منٹ میں 2 رکعت، 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت، جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے جوان بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر، مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اور ہر کسی کے حرکات اور سکنات اتنے سپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں۔ اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی، مسجد میں داخل ہوا، الیکٹرانک گھڑی چالو ہے، بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے، 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ، اور پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے، مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے، شاید جلدی، اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی، تو ایگزیکٹلی 29 1 29 30 تو سب بیٹھے ہوئے، آدھا منٹ 31 32 31 32 33 وہ آتا 50 55 56 57 58، جب سب 0 ہوتا تو سب کھڑے ہوتے مقتدی، اب رکعت باندھے ہوں گے، تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے۔ یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ ضمی سورہ ہے، بعد کی 2 کی سپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائی۔ تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا، اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی، قاعدے سے اٹھ چکے، تیسری بھی کر لی، 3 منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت۔ کیا کہیں گے آپ نے اس شخص کو دیکھا۔ اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ گئے، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، سبحان رب عظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان رب، جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ بنتے یہ سکون میں سمیع اللہ ربنا ولک، یا پھر طیب مبارک، آگے ریڑھ کی ہڈی اللہ، پھر آپ اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا تھا معلوم ہم کو؟ 2 سجدے تھے، اتنے اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنے جلدی لیا ہو جاتے سجدے تھے، جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے۔ کوا دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر، چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے، کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کھٹ کھٹ، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا، تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز نہیں، تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو دہرانا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان فی الصلاۃ لشغلا، آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے، وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا۔ اب آپ کوئی بھی بولیں گے نماز میں کون کھاتا پیتا، کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر، لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں۔ آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے تو بھی نہیں کھائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے جیب، ادھر ادھر مت پھینکیے، اس سے کہ وہ غلاظت ہے، آپ ڈال دیجیے جیب کے اندر، ٹھیک سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن اس کو نگلا نہیں جائیں گے، اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے۔ تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا، تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں، ٹھیک۔ تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں، نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے۔
نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے، لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ اور اسی طرح نے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو، اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو، تو سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے، کون سی بات چیت کریں گے؟ اب جیسا کہ امام نے غلطی کی، آپ لقمہ دیتے ہیں، لقمہ دینا کیا ہے؟ بات کرنا تھا۔ اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے، کیا کہے؟ سبحان اللہ۔ تو بات کرنا ہوگی نا، سبحان اللہ۔ امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب کر، کیسا نہیں کرتا، جھک اٹھ، ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ آپ غلطی پر اس کا اللہ کی ذات پاک ہے، آپ غلطی کر رہے، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ ہاں بس کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب سمجھے امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گئے، اللہ اکبر۔ تو اب آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور بالکل بیٹھے بیٹھے ہی بولتے، اٹھتے نہیں ہیں، مطلب بیٹھنے چ پڑیں گا تیرے، کیسا نہیں بیٹھتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے امام بھی بہت دیر۔ سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ، امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا، آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے اور ساتھ مل جانا پڑے، سمجھ رہے؟ بہر ہے سبحان اللہ۔ عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں کریں گی تو عورتیں کیا کریں گی؟ تالی کی آواز کریں گی، اور اس کا طریقہ ایسا نہیں ہے، اس کا طریقہ ایسا ہے، مطلب یہ ہاتھ سے اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا، یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوگی تو پشت پر مارا جائے گا، تو اس سے امام سمجھ جائیں گا کہ وہ غلطی پر ہے۔ لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی، وہ کر لے، لیکن اگر وہ کر سکتی ہے ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے، سمجھ لیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں، تب تو پوری عورتیں ہیں تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی، آواز کریں گی تو امام سمجھ جائیں گے ارے مجھ سے کچھ غلطی ہوئی۔ ٹھیک، تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، 3 رکعت پڑھا تھا، تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ یہ کہا، آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں، اور آپ نے سجدے سے ہوئی، چونکہ یہ جائز بات چیت تھی۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ چونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ، وہ پتہ نہیں، صحابہ کو نہیں پتا تھا، تو آپ سے جو آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی، شریعت بن رہی تھی، تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہوگی، وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا۔ آپ نے کہا نہ میں بھولا، نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے جو سجدے سہو کہا۔ ٹھیک، تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی، تو یہاں صحابی نے بات کی، لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی، کیسا بولے، میرے خاموش ہے۔ تو پتہ چلا نماز میں جائز بات جو ضرورت کی ہوتی ہے، ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا، لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گے، جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے، سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی، اس کی قرأت کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی، آیت ریپیٹ ہو گئی، تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے، لقمہ دے سکتے۔ ٹھیک، لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوں گا، جو جس نے اقامت دی ہوں گی، اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہو، اگر اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے۔ ٹھیک، اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی، اس لیے کہ جیسے عموماً اگر معروف سورے ہے، چھوٹے چھوٹے آخری سورے سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے کہ وہ امام بھی بھول جاتا، اب جو آگے کرتے سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں، کھڑا ادھر لقمے آ جاتے کہ پریشان، جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے، اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا، تو پہلے وہ حقدار ہے، تو ہم انتظار کریں کہ وہ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے کچھ کرے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں، مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں، کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے، کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس میں، تو ابھی نماز، ہاں بس ہوتا ہی ہے، یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں۔ اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی، شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے صف والوں کی سب کی نماز خراب کر، مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے، وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ بازو دور تک ہاں 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 چلتے، پھر یہ کھڑا ہے، پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی ہے، اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی، کیا کروں گا؟ مانو آپ کو نماز کو نکل جاؤں گا، کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی۔ میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک دن میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی، ایک ہی دن کا واقعہ۔ ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد میں، اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال، ایک تو کیا کرتے امامت کے لیے زبردستی، چلو آگے چلو آگے چلو، وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہے، اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا، اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو، دعا یاد نہیں رہتی نماز کے بعد، آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ، ان کو نماز پڑھانا آتی ہے، دعا کون کرائے گا، وہ یاد نہیں رہتی، تو پریشان رہتے۔
اب چلو بڑھا دی، ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی، جو اب ظہر پڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا، آج آرام سے پڑھتا، مطلب ان سے میں نے بعد میں اتنی لمبی نماز ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں؟ بولے میں ایسا پڑھا تھا، بولے الحمدللہ ایسا پڑھا تھا، ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا، تو ہو گئے 16 منٹ کی ٹھیک۔ اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرا، سجدے اتنے لمبے کرا، سجدے میں لوگ ہنس رہے، لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں کو، سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں، پھر سب ایک دم خاموش، پھر سجدے میں جا رہے، جب سجدے سے کھڑے ہوئے سب نارمل، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے کون ہنسنے والا تھا، کوئی نہیں دکھ رہا۔ وہ بچوں نے شروع کی ہنسی، بچوں نے کیا کیا معلوم، پیچھے ایک بچہ تھا، جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا، ارے اٹھو نا، تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہے، 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر، بولے سجدے کتنے لمبے تھے، اس نے بول کے خاموش ہو گیا، اٹھو نا بول کے، اور شروع ہوئی پھر ہنسی۔ تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا، ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا، سجدے میں جاتے ہی جو ہنسی کی آواز آ رہی مجلس کے اندر، تب کیا کریں گے؟ بیسٹ پارٹ، اٹھو نکل جاؤ، بھائی ہنسی آ رہی نکل جاؤ، چھوڑ دو اس نماز، یہ بیسٹ ہے۔ وہاں رہنا، ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا چاہیے، اگر بج جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجئے یا اپنی نماز توڑ دیجئے نا، کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا، دستی لگاتا اس کو، اور وہ بج رہا، پورے مسجد کی نماز خراب ہو رہا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، بند نہیں کر سکتے، آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا، اپنی نماز خراب کرو نا، پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے موبائل کے، سمجھ؟ یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو، نکل جاؤ سب سے، وہیں کھڑے۔ اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے، ایک صاحب آئے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مدد کرے، نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی، قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں شروع کر دی، ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت، پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دیا اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے۔ اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی، ہر تھوڑی دیر کوئی ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی، پھر وہ ہنس رہا وہاں تک، مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے، ایک بھی توڑ رہا نہیں، ایک بھی نہیں توڑ رہا۔ تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا، پرانی بات، بھاگ گیا نکل، یہ اتنا ہنس رہا۔ اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر، تو وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا۔ ایک تو یہ خیرت ہنسنے کی بات نہیں، آ گئی آپ کو ہنسی، سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا، سب وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے۔ تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا، کوئی واقعات آ گیا، جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا ہے، بلکہ بچے بہت کرتے، شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے۔ اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ خالی مسکرا رک گئے تو یہ نماز میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ نماز میں نہیں ٹوٹی، کوئی کمزوری نہیں، یو کین گو آن، آپ چلتے رہیے، آگے پڑھتے رہیے۔ ہنسی آ گئی تو نماز پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سے منع کیا، نماز میں ہنسنا درست نہیں۔ اور اس کے تعلق سے آپ سے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑتی، البتہ قہقہے لگا کہ نماز کو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہنس رہے آپ، کہ نماز کا مقصد فوت ہو گیا نا، آپ ہنس رہے ہیں، نماز عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ سے دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، اللہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں بندہ کرتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، پھر اس کو ہنسی آ گیا تو وہ اس عمل کے خلاف ہو گیا۔ مسکراہٹ آنا ایک الگ چیز ہے، وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار، ہنسنے سے نماز آیا تو کیا کریں گے آپ، نماز چلے جائیں۔ اور کچھ فقہا اسی وجہ سے اس حدیث سے لکھتے ہیں کہ قائقے مار کے ہنسنے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیوں آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہرحال صحیح بات تو یہ کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف جو ہے وہ نماز نہیں ہوئی تو فوراً نکل جائے کہ نماز ہی نہیں ہو رہی آپ کی، کیوں کھڑے، لیکن وہاں پر برابر وہ صف میں کھڑا کہ ہنستے کھڑے رہیں گا پورا ٹائم، ہٹیں گا نہیں، لیکن فوراً ہٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے کسی بھی کام میں ایسی مشغولیت جو عبادت کے منافی ہو، یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیے، جو بھی کوئی مشغولیت جو عبادت کے منافی، عبادت کے مقصد کو فوت کر دیتی، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نماز میں، وہ تمام چیزوں سے رکنا چاہیے۔ خاموخواہ کھجانا ضرورت الگ چیز، خاموخواہ کھانسنا صرف گلا صاف کر لینے کے لیے، کھانسی آ جائے کھانس سکتا ہے لیکن صرف گلا صاف ہو جائے بول کے خالی گلا کیا کرنا ہے، صاف نماز کر سکتے ہیں، یہ سب عمل ٹھیک۔ تو ایکسٹرا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے نماز ضائع ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، وہ مت کیجیے، اس سے کہ نماز اس سے باطل ہو جائے۔ اب وہ کام جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ، یا جس کو غلط سمجھتے ہیں، جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا، جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا، ٹھیک، اس کو سمجھتے ہیں، ان میں آج کے دور میں کہوں گا سب سے پہلے جو کام نماز میں کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نماز کا حصہ ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں سب سے بڑا خلل ہے موبائل بجنا، ہمارا آ گیا ہو، بج گیا، پہلے تو بند کرنا چاہیے۔ اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ معلوم آپ کو، آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھ دیں گے، یہ بالکل جائز ہے چونکہ نماز کے درست کی، سمجھ رہے ہیں، نکالیں گے بند کریں۔ میں اس حد تک کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں، اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے گلف خلیجی ممالک میں نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے،
صلاح ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں، یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا، اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا ہے، نکالا اور ڈال دیا. یہ کیا جا سکتا. پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل. ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں، یہ مسئلے کا علم نہیں. اب ہوتا کیا ہے، نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا. نہیں غلط عمل. پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے؟ کئی بار گر رہی، ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں، پھر چھوڑ دے رہا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے، ہم کو علم نہیں مسئلے کا اور لوگ بولتے بھی نہیں. جیسا موبائل بج گیا تو کیا مسجد کا امام بول نہیں سکتا اٹھ کر کے دیکھیے موبائل اگر بج جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے، آپ لوگ بند کر لیا کیجیے. تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا. نہیں یہ تو نہیں بولیں گے. ہاں یہ بہرحال بولیں گے نماز سے پہلے اپنے موبائل فون بند کر لیجیے. یہ کہاں اقامت کے اندر شامل ہے کہ موبائل فون کر لیجیے بند کر لیجیے بولنے ہیں. جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجیے. نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہوگی، اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے تمہارے گھر میں کال کی ضرورت، اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو، بج گیا. تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا. تو یہ کرنا چاہیے نماز میں، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا، ٹھیک، وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا، سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر، ٹھیک ہے، یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا، معمولی سا، بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سب کر سکتے ہیں. ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل جائے، جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اڑ جا رہا ہے، ہوتا ہے نا کبھی، تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچ رہے ہیں، وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کی. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان، چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جمائی کو روکو، اسے لینا نہیں چاہیے، ٹھیک، یہ کرنا. لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے، لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گے. چھینک آنے پر آپ کوئی الحمدللہ نہیں کہیں گے. نماز میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا اور کہا نماز اللہ کا ذکر ہے، تم اللہ سے مشغول ہوتے ہو تو یہ نہ کہو، کیونکہ ویسے تم ذکر کر رہے ہو نا، پھر سبحان الحمدللہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کی حالت، تو وہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر تھر کانپتے، کیونکہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے، کنٹینیو نمازوں میں جمائی جو لینا ہے اس کو روکتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے، امت کو سست. لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو، اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو، اس کو مت نہیں لینا چاہیے. تو چھینک ہے، کھانسی ہے، فطری جو خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے، فطری طور سے آگے ایک الگ بات، اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ. وہ ایک چیز نہیں سے چھینک مت روکے، چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو یہ فطری. اسی طرح مجبوراً کھجلی، اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے، خارش ہے یا اچانک ہوتی ہے کبھی تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست تو یہ بھی بہرحال جائز. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے تو سب بھی جائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے، آپ سے کیسے رات میں عبادت کرتے دیکھنے، چھوٹے تھے لیکن دیکھے آپ نے وضو کیا، خود بھی وضو کیا، آپ سے ہم نے رکعت باندھی، خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے، اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر. سمجھا؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی، اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کے ادھر کھڑا. عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی، میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا، اتنی دیر انتظار کرتے رہے، سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے، سورہ آل عمران ہو اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا، میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا
ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے پھر جا کے سو بھی مطلب پڑھنا چاہیے تھا. جب تم آئے تھے اپنے گھر سے, میرے گھر آپ کے گھر رکے تھے, آ کے چھوٹے تھے بچے تھے, رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی تو بہرے ہیں تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا, امام تھے آپ تو پتا چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں, جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے, جو بھون شروع ہوتا اس کا, پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے, ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے, ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا, مائک کو تھوڑا سا بہت کرا, تھوڑا نیچے کر لیا, کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں, ہے نا. تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں چونٹیاں ہیں, اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے, تو تھوڑا سا امام کو ڈھال گیا بازو, چونٹیاں ہے نا, کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت. تو یہ چیزیں, یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی, رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر, غلاظت کر کے چلے گی, دیکھا نہیں فجر میں امام آیا کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی ہے سرک جائے, یہ جائز حرکت, یہ جائز. مقتدی غلط کھڑا تھا, آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا, جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے 2 لوگ کھڑے ہیں, امام کھڑا ہے, مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے, چونکہ 2 ہی لوگ نماز میں تو صف بننا ضروری ہے, تو صف دونوں کی. اب مصلی آیا ہے کون, اب اس کو کھڑا ہونا, تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا, وہ کیا کریں گے معلوم, امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا, تو امام تھوڑا آگے سر گئے, مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی, امام آگے سر. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہیں, 2 لوگ کھڑے ہیں, تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا, اس کے پیچھے والی صف, اور مقتدی بازو. جیسے کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دے گا, امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا, مقتدی پیچھے سب بنائیں گے, سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہوں. بس یہ جائز حرکتیں ہیں, یہ جائز آگے پیچھے ہونا, یہ نہیں کرتے ہیں. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے, ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی, تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس, جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں, صف بندی کے ادب میں نہیں. ایک امام اور ایک مقتدی ہے, تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا, یہ تھوڑی نماز ہونی, کیونکہ صف ہی نہیں بنی. صف کہاں بنی, یہ مسئلے کا علم بہت اہم ہے. ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا, وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا, علم رکھتا تھا, بہت چھوٹا دن تھا, مجھے نہیں معلوم تھا, اسی دن پہ تعارف ہوا. فجر میں گیا تو 2 آدمی نماز پڑھتے فجر, اور جلدی نماز تھی, اور راستے پہ مسجد تھی وہ. تو جب میں وہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی, میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ, امام کو دھکا دینے ہمارے بولتے ایک نیا مسئلہ, رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر 2 کھڑے تھے, تیسرا کھڑا ہو گیا. ہمارے 2 اور بھی ساتھی تھے, بولے نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ, یہ گاؤں کی مسجد ہے, بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسے میں بازو کھڑا ہوا, امام علم رکھنے والا تھا, وہ آگے بڑھ گیا, خود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مسلے, چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مسلے سے امامت کے پیچھے کھڑے. ایک آدمی بازو, جیسے میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے, اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے, سب بنے, ان کو علم تھا اس مسئلے. بعد میں وہ دیکھنے لگے, ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا کہ آپ کو دھکا دیتے رہے, کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے, کہ امام کو دھکا دے رہا, امام کو ہٹا رہا نماز میں, اتنا بڑا گناہ. تو میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے, کہا نہیں کیا آپ نے, بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو, لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے, ٹھیک. تو یہ ہلچل جائز ہلچل ہے, آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح امام خیرت بھول جائے, غلطی ہو جائے تو آواز دینا, یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے, ٹھیک ہے, یہ جائز عمل ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, دیکھیے ایک کیس تو یہ ہوتا ہے, نماز میں آپ کھڑے, کوئی چلا گیا, اب وہ گیا اور دل میں کچھ نہیں اس کو, بس دل میں. دوسرا کیس, دکھتا نہیں گیا, نماز پڑھ رہا تھا میں, اور چلے گئے میرے سامنے سے, مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی, تو وہیں شروع جھگڑا. میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی, 2 صف مسجد میں آگے بنی, رمضان کا مہینہ تھا, مغرب کی نماز تھی. یار یہ سے 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں, 2 صفیں بیچ میں خالی اور راستہ بھی نہیں جانے کا. تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا, پورا ایسا صف پورا توڑتے, صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے. چونکہ جب صف آگے خالی ہوگی, پیچھے مقتدی کوئی کھڑا ہوگا, اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا,